ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسا لیڈر ملا ہے۔ میرے خیال ہے پچھلے دور کے جو وزیر اعظم گزرے ہیں نا، انہوں نے 5-5 6 عہدے خود ہی رکھے تھے، خود ہی وزیر خارجہ بھی تھے، خود ہی وزیر خزانہ بھی بن جاتے تھے، خود ہی وہ سارا کچھ، یعنی کہ وزیر داخلہ بھی خود ہی بنے ہوئے تھے، اور آج سب کچھ بن کے وہ لندن کے فلیٹوں میں رہ رہے ہیں۔ تو میرے خیال ہے میرے اب عوام کو، میرا پاکستانی عوام کو یہ منت ہے، یہ سماجت ہے کہ یار اب ہوش کر لو کہ ہم میں رہنے والے، جینے مرنے والے کون ہیں اور ہمیں چھوڑ کر بھاگ کے جانے والے کون ہیں۔ 41 سال بعد OIC کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اس بارے میں یہی کہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی بہت سادہ تبدیلیاں آئیں گی۔ تبدیلی آنی شروع ہو چکی ہے نا۔ سوچ ایک تبدیلی کا نام تھا جو ہمارے لیڈر پرائم منسٹر عمران خان کی ایک سوچ تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب وہی جو ان کی سوچ تھی نا، وہی ابھی تعبیر اس پہ عمل ہونا شروع ہو چکا ہے کہ انہوں نے بار بار ایک ہی چیز انہوں نے کہی ہے نا، جو ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب نے بار بار کہا ہے کہ ریاست مدینہ، تو مدینہ کی ریاست بننے میں ذرا ٹائم لگے گا نا میرے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ خالی دیکھیں ابھی ہمارا صرف لیڈر ایماندار ہے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیچے والی جو ٹیم ہے نا وہ بھی ساری صحیح ہوتی جا رہی ہے۔ پھر وہی سوچ ہمارے اندر بھی آ گئی ہے، جیسے میں ایک شاپ کیپر ہوں، اسی طرح ایک مزدور ہے، پھر ایک کارکن ہے، پھر ایک ٹیلر ماسٹر ہے، پھر اسی طرح سوچ ابھی تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اور جو بار بار انہوں نے، عمران خان صاحب نے ایک بات کہی کہ دیکھیں بم اور گولی وہ کس چیز کا حل نہیں ہے، یہی بات پھر امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی، یہی بات اسرائیل کو بھی سمجھ آ گئی، اور پھر انہوں نے اپنی فوجیں بیک کرنی شروع کر دی کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہمیں آنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں کہ الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسا لیڈر ملا ہے۔ کم سے یار میرا اپنا اتنا دل خوش ہے نا کہ ہمارا پرچی والا وزیر اعظم تو نہیں ہے نا، کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، امریکہ کا صدر بیٹھا ہوا ہے اور وہ گھبرا کے پرچی پاڑ رہا ہے، اس میں یہ ہے وہ ہے، اور اینڈ میں جو انہوں نے نتیجہ نکالنا ہے، رزلٹ نکالنا ہے کہ ہمیں قرضہ چاہیے، ٹھیک ہے، یا ہم ڈیفالٹر ہو چکے ہیں، یا ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ دیکھیں مہنگائی ابھی بھی ہے، سب کچھ ہے، میں مانتا ہوں، پر اگر میں پہلے والی حکومتوں کو تبھی الزام ڈراتے نا کہ ان کے ٹائم کرونا نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا ہے، کرونا خالی پاکستان میں تو نہیں ہے نا، پوری دنیا کی معیشت جام ہو گئی، پر پھر ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اس کو بھی کنٹرول کیا، فل لاک ڈاؤن بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ انہیں پتا تھا کہ میرا ایک مزدور، میرے غریب ایک ریڈی والا مر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہی چیزیں جو عمران خان، وہ کہتے ہیں نا کہ جو کڑوی دوائی ہے نا، کڑوی دوائی کا اثر ہوتا ہے کڑوا، پر بعد میں اس کا اثر ہوتا ہے میٹھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ان کی تقاریر تھیں یا جو ان کی سوچ تھی نا، وہ ایک کڑوی تھی، پر ان کی آگے اب جو عمل ہو رہا ہے نا وہ ہمیں میٹھا نظر آ رہا ہے۔ موٹر وے بھی بن رہی ہیں، سڑکیں بھی بن رہی ہیں، پل بھی بن رہے ہیں، معیشت کے فیکٹریوں میں کام بھی جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے آگے جو ابھی یہ جو